بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام، رحمت برکت نوازش نازل ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے واقع نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کے اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ آج سے انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مسائل پر گفتگو شروع کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا۔ دوسرا معنی ہے نمو، یعنی اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسے زکوٰۃ کے مادے سے لفظ استعمال کیا، قد افلح من تزکیٰ۔ وہ آدمی یقینی طور پر کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی صفائی ستھرائی کی، نفس کا تزکیہ کیا۔ یہاں تزکیٰ اسی مادے سے آیا ہے جس مادے سے زکوٰۃ آیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین زکوٰۃ میں اضافے سے متعلق فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العالمین سود کو کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ عربی زبان میں ان دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاکی اور صفائی کے معنی میں، زیادہ ہونے اور بڑھنے کے معنی میں۔ چونکہ زکوٰۃ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے باقی بچے ہوئے مال کی طہارت ہوتی ہے، انسان کے نفس کی طہارت ہوتی ہے، دنیا پرستی کے آلودگی کی طہارت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال میں اللہ رب العالمین خیر و برکت فرماتا ہے۔ خیر و برکت کا مطلب یہ نہیں کہ مال دیکھنے میں زیادہ ہو جائے، خیر و برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو اللہ رب العالمین خیر کے مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر اتنا پیدا کر دیتا ہے کہ بظاہر وہ مال اگرچہ دیکھنے میں کم معلوم ہو لیکن اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بہت طرح کی آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد صاحب مال کو اس معنی میں بھی خیر و برکت سے نوازتا ہے کہ اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب خیر و برکت کی شکلیں ہیں۔ مال میں اضافہ ہو جائے، تجارت میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی برکت کی شکل ہے۔ مال تو اتنا ہی ہے لیکن مختصر مال میں بڑے اہم کام ہو جائیں، یہ بھی خیر و برکت کی شکل ہے۔ مال اتنا ہی ہے لیکن آدمی بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، یہ بھی برکت کی شکل ہے۔ اور برکت کی بڑی اہم شکل یہ کہ اس مال کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔
اور اسی سے آدمی کو اپنی زکوٰۃ کی قبولیت اور عدم قبولیت کا بھی اندازہ کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اگر نفس میں پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے، مال اور دنیا کے حرص میں کچھ کمی پیدا ہو رہی ہے، اور باقی بچے ہوئے مال میں خیر کو اپنانے، اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق انسان کو مل رہی ہے، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ زکوٰۃ اس کی قبول ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ کے فوائد سے مستفید ہو رہا ہے۔ میرا زکوٰۃ کا لغوی دو معنی ہوتا ہے، پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ میں چونکہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کی شرطوں کے پورے ہونے پر ایک متعین رقم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مستحقین پر خرچ کرنا۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کے شرطیں پوری ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کے مستحقین پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فوائد اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نقصانات۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ نماز جسم کا حق ہے اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے ذکر فرماتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے اہمیت کی دلیل ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جو اہمیت نماز کی ہے اسی کے قریب اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ جس طرح سے نماز جسم کا حق ہے، روح کا حق ہے، ایسے زکوٰۃ مال کا اور اللہ کی نعمت کا حق ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کے فضائل و فوائد اور نہ ادا کرنے والوں کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کو اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن قرار دیا گیا۔ جس طرح سے نماز ایک بنیادی رکن ہے، شہادتین کا اقرار ایک بنیادی رکن ہے، حج بیت اللہ اور روزہ ایک بنیادی رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دے اور اسی حالت میں انتقال کر جائے تو وہ کافروں کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی اس کے ساتھ وہ تمام معاملات کیے جائیں گے جو کافر اور مرتد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے، گرفتار ہو جائے، اسلامی حکومت ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں ہوں اور اسلامی حکومت ہو، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے جنگ کی جائے گی، کیونکہ وہ اب مرتد کے حکم میں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا تھا اس میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ مرتدین، اسلام سے پلٹ جانے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ بعض وہ لوگ جو دوبارہ اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ گئے تھے، کفر اور شرک کی طرف۔ بعض وہ لوگ جو جھوٹے انبیاء کی اتباع میں آ گئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے
جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا، نماز، روزہ، حج تمام احکام کی پابندی کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے زکوٰۃ ایک قسم کا ٹیکس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لیے خاص تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد میں اب ہم ابو بکر کو یا بعد میں آنے والے کسی شخص کو ٹیکس کیوں دے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خاص تھا۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ان کے تعلق سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ آپ ان سے جنگ کی، جہاد کی بات کر رہے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے جنگ کی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ بہت سخت مزاج تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ایسے لوگوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز، روزہ، حج اور دوسرے تمام ارکان کو، قرآن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو، ساری چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ ان سے جنگ کیسے کریں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اب اس سے جنگ کرنا جائز نہیں رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن قالہا فقد عصم منی مالہ ونفسہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کر لی۔ یعنی اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جنگ کر کے، جہاد کر کے اس کے مال کو نقصان پہنچائیں یا اس کی جان کو نقصان پہنچائیں۔ حدیث آئی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کی روشنی میں اپنی بات پیش کی کہ یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان سے یہ جنگ کی جائے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر پوری امت کے سب سے فقیہ آدمی تھے، خاموش مزاجی اور سادگی اور نرم دلی اپنی جگہ، عام طور سے ان کی فقاہت کا، ان کی دور اندیشی کا، ان کی جنگی تدابیر کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ سیرت پڑھیں گے تو تبصرہ نگاروں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نیکی میں، پاک بازی میں، نرم دلی میں، بلکہ جنگی مہارتوں کے معاملے میں اور فقاہت کے معاملے میں بھی تمام صحابہ کرام سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ان کا مقام تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ نصر جب نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو بیان فرماتے ہیں تو سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فتح کی بشارت دے رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی بشارت سنا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ فتح کی بشارت کہیں رونے کی چیز ہے تو خوش ہونے کی چیز ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو بات حقیقت کی تھی وہ صرف ابو بکر نے سمجھی تھی، اس میں فتح کی بشارت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا جائے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دلیل کی روشنی میں پیش کی تو انہوں نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اسے ضرور جنگ کروں گا، اس لیے کہ جیسے نماز جسم کا، بدن کا حق ہے، ایسے زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر ایک اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی باندھنے کی رسی بھی دیا کرتا تھا اور آج وہ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کے سمجھ لیا کہ آپ کے سینے کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں مسلمانوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، مسلمانوں نے کافروں سے نہیں، یہ جنگ کافروں کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ میں ذکر کیا توحید کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، قرآن کو، رسالت کو، تمام کی تمام چیزوں کے ماننے والے لوگوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ کس بات پر؟ صرف ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کر دینے کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کشی کی، ان سے جنگ کی۔ تو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 شہادتین، نمبر 2 اقام الصلاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان مبارک کا روزہ۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے بہت اہم اور پلر ہیں یہ۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے یا ان میں کوتاہی کرے تو گویا اس کے اندر ایمان اور اسلام کی بنیادیں ہی ہل چکی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں تو یہ آپ کے دینی بھائی ہیں، تب یہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ صرف کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں، نماز کی ادائیگی کرنے لگیں، ابھی نہیں، نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد یہ آپ کے دینی بھائی بنتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ ایمانی لذت نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے اسے ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے جس سے ہم اکثریت ہماری محروم ہے۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے، نہیں جانتے ہم، محروم ہیں ہم سے۔ وہ ذائقہ، وہ چاشنی جب مل جاتی ہے تو دنیا کی حقیقت سامنے نہیں رہتی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ذرا سی بات پر، ذرا سے اشارے پر جان مال سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور خوش رہتے تھے، سب کچھ لٹا کر کے بھی خوش رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ایمان کی چاشنی مل چکی تھی، لذت مل چکی تھی۔ آج بھی جو آدمی صحیح معنوں میں اسلام کی تحقیق کرنے کے بعد بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اسلام کی ایک ایک بات میں، ایک ایک حکم میں ایسی لذت، ایسی چاشنی محسوس کرتا ہے جس سے ہم اور آپ ناشنا ہیں۔ ایمان کی چاشنی ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من فعلهن فقد طعم الایمان، 3 کام ایسے ہیں کہ جو آدمی انجام دیتا ہے وہ ایمان کی چاشنی کو پاتا ہے۔ جو آدمی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طِيبَةً بِهَا نَفْسَهُ، اور بخوشی بغیر بوجھ سمجھے ہوئے، بغیر غصہ کیے ہوئے، بغیر ناراضگی جتلائے ہوئے خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ بخوشی اگر زکوٰۃ کی مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ایمان کی چاشنی اور لذت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی غم اور فکر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنے پاس اجر تیار کر رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی غم اور رنج کریں گے۔ خاص طور سے آخرت کی زندگی میں رنج اور غم سے بچنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا میں چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے صرف مال کے بارے میں افسوس کرے گا، صرف مال کے بارے میں۔ یہ مال جو چھوڑ کر کے دنیا میں چلا گیا، بالکل فضول کا چھوڑ کر کے چلا گیا، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ یہ مال تو ہمارے کسی کام آ ہی نہیں سکا، میرے مرنے کے بعد میں وارثوں نے اس کو تقسیم کر لیا، شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ تو سب سے زیادہ افسوس آدمی کو اس بات پر ہوگا کہ میں اس مال کو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیوں نہ آیا۔
زکوٰۃ کی ادائیگی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایمان و عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح مطلب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آگے ذکر کروں گا۔ یہ جو زکوٰۃ ہم لوگ دے رہے ہیں واقعی یہ صحیح ادائیگی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اگر یہ چند کام کر لیے جائیں تو اللہ رب العالمین جنت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، نماز 5 وقت کی نمازیں قائم کیجیے اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح صدقہ اور زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین صدقے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کو نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے، یہ بظاہر معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ معلوم تو اس وقت ہوتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہاں نقصان ہونے سے حفاظت فرمائی ہے یہ انسان کو معلوم نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کسی بھی صدقے کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوا۔ وما زاد اللہ بعبدا بعفو الا عزا، اور معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کی عزت ہی میں اضافہ فرمایا ہے۔ جو آدمی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ صدقے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کے شر کو کم کر دیتی ہے، مال کے شر کو کم کر دیتی ہے، مال کا بھی شر ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ارائیت ان ادى الرجل زکاۃ مالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے تو اسے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے اللہ رب العالمین اس کے مال کے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ مال کا شر بڑا خطرناک ہے، بعض دفعہ کبر پر، بعض دفعہ ظلم پر، بعض دفعہ شرک پر، بعض دفعہ فضول خرچی پر، بعض دفعہ اور بہت سے گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ سب مال کا شر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو مال کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تدفع غضب الرب، خاموشی کے ساتھ تنہائی میں رازدارانہ طریقے سے صدقہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ قیامت کے دن انسان کو سایہ عطا کرے گا۔ جو آدمی پابندی کے ساتھ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اللہ رب العالمین میدان محشر میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے زکوٰۃ کو سائبان بنا دے گا، اس کے ذریعے انسان کو سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ اس کے لیے سائبان کے طور پر ہوگا، اس کو سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن سورج 1 میل کے قریب ہوگا۔ اور گرمی کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو آدمی زکوٰۃ کی صحیح معنوں میں ادائیگی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے میدان محشر میں اس کے لیے سائے کا انتظام فرما دے گا، وہ دھوپ کی تمازت سے، گرمی سے محفوظ رہے گا۔ یہ زکوٰۃ کے چند فضائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، اس کی سزا کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکات یوم القیامت فی النار، زکات نہ دینے والا آدمی قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ جو آدمی زکات کی ادائیگی نہیں کرتا ہے وہ ایمان اور روزہ اور نماز اور حج اور تمام کی تمام چیزوں کی کتنی ہی پابندی کیوں نہ کر لے، زکات کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اسے جہنم کی سزا ضرور ملے گی۔ اور جانتے ہیں جہنم کی سزا کیا ہے؟ ایک شخص کو اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سے جہنم میں داخل کر کے نکال لے گا اور اسے پوچھے گا کہ دنیا میں کوئی آرام تم نے دیکھا تھا؟ عیش و عشرت جانتے ہو کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہے گا الہ العالمین ہم تو جانتے ہی نہیں آرام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں مکمل عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گیا ہوگا، صرف اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال کے نکال لے گا، دنیا کا سارا آرام سارا سکون عیش و عشرت بھول جائے گا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جب بھی کسی قوم نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کیا تو اللہ رب العالمین ان پر مال اور پھل اور غلوں کی کمی پیدا فرما دیتا ہے، قحط نازل فرما دیتا ہے۔ اب ان کے مال میں، ان کی تجارت میں، ان کے پانی میں، ان کے غلے میں، ان کے پھل میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین قحط نازل فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کر دیتی ہے تو اللہ رب العالمین بارش برسانا بند کر دیتا ہے، اور اگر یہ جانور نہ ہوں تو ایسے لوگوں کو پانی کے قطرے کی توفیق نہ ہو، ایک قطرہ اللہ رب العالمین نصیب نہیں کرے گا۔ جانوروں کی وجہ سے پانی نصیب کر رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اللہ رب العالمین پانی کی برکت چھین لیتا ہے، پانی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے مال میں سے جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس مال کو خیر کا، اچھائی و بھلائی کا سبب نہ سمجھیں، یہ مال ان کے لیے شر کا ذریعہ ہے، برائی کا ذریعہ ہے، نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں انہوں نے بخیلی کی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، اس مال کو توق بنا کر کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ کیسے توق بنا کر کے گلے میں لٹکایا جائے گا؟ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں من آتا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال دیا یعنی صاحب نصاب بنایا اور اسے زکات کی ادائیگی نہیں کی، مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، تو قیامت کے دن اس کے مال کو نہایت زہریلے، گنجے اور 2 نقطے والے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ جب سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، ڈراؤنے پن کے لیے اس کے 2 نقطے ہوں گے، بہت زہریلا، گنجا اور 2 نقطے والا سانپ بنا دیا جائے گا اس کے مال کو۔ یطوقہ یوم القیامہ، پھر اس سانپ کو قیامت کی اس سے گلے میں توق کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلحزمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ سانپ اپنے جبڑوں سے اس آدمی کے منہ کو، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا۔ ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر اللہ رب العالمین اس کو بولنے کی طاقت دے گا اور سانپ بول کر کے رسوا کرتے ہوئے کہے گا میں کوئی سانپ نہیں ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس میں سے تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، اللہ رب العالمین اس مال کو سانپ کی شکل میں بنا کر کے گلے میں لٹکا دے۔ تصور کیجئے، ذرا سا تصور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک آدمی کے گلے میں زہریلا سانپ لٹکا دیا جائے جو ہمیشہ اس کو ڈستا رہے، چیختا رہے اور اس کے جبڑوں کو کاٹتا رہے اور رسوا کرنے کے لیے سے کہتا رہے تمہارا مال ہو، کتنی شدید تکلیف کی بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو، مال کو، روپیے پیسے کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اس سے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال کو، سونے کو، چاندی کو، روپیے پیسے کو جہنم کی آگ میں پہلے گرم کیا جائے گا۔ ایک تو آگ میں گرم کیا جانا، پھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جانا، اس کی گرمی کی کیا عالم ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم. پھر اس سونے کے ذریعہ، اس چاندی کے ذریعہ، اس روپے پیسے کے ذریعہ زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی پیشانی کو، اس کی بغلوں کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا. اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے پھر اس کے ذریعہ زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی پیشانی کو، اس کے بغلوں کو، اس کی پشتوں کو داغا جائے گا. اب کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اپنے لیے جمع کیا تھا نا، اس لیے آپ کو دوہرا واپس کیا جا رہا ہے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو مال تم جمع کر رہے تھے اس کا مزہ چکھو. یہ دوسرا عذاب ہوگا. سانپ کا لپیٹ دیا جانا ایک عذاب ہے، اور اس سونے اور چاندی کو آگ میں گرم کر کے اس کے ذریعہ داغا جانا یہ دوسرا عذاب ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے سلسلے میں آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تشریح میں مزید فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، کوئی بھی زکوٰۃ سونے والا، چاندی والا، روپے پیسے والا ایسا شخص جو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، الا اذا كان يوم القيامة، یہاں تک کہ جو قیامت کا دن ہوگا، صفحت له صفاهم من نار، تو اس کے سونے کو، چاندی کو، روپے پیسے کو آگ کی تختیوں میں بدل دیا جائے گا. اب تشریح آئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا. گرم کیسے کیا جائے گا؟ حدیث میں اس کی تشریح آئی، اللہ رب العالمین سونے کو، چاندی کو، روپے پیسے کو پگھلا کر کے آگ کی تختیاں بنا دے گا. اب وہ سونے چاندی کی شکل میں نہیں رہے گا، آگ کی تختیوں میں تبدیل کر دے گا. فَهُمْ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر اس کے بعد میں اس کو مزید جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اب اس کے ذریعے انسان کی پیشانی کو، اس کے بغل کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا. كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، داغتے داغتے وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اندازہ کیجیے کس قدر سزا دی جا رہی ہوگی. ایک تو اس کو آگ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھر مزید اس کو جہنم کی آگ میں اور گرم کیا جائے گا. اتنی دیر تک داغا جائے گا کہ داغتے داغتے وہ تختیاں، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی، اس کے بعد بھی چھوڑا نہیں جائے گا. کلما بردت اعیدت لہو، جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ اس کو آگ میں واپس ڈال کر کے گرم کیا جائے گا، پھر دوبارہ وہی سزا دی جائے گی. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، میدان محشر میں اس دن جبکہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین میدان محشر ہی میں سزا دینا شروع کر دے گا اس شخص کو جو اپنی زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اونٹ کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ جو شخص نہیں دیتا اس کے سلسلے میں حدیثوں میں تفسیر آئی ہوئی ہے. میدان محشر میں اس کا اونٹ، اس کی گائے، اس کی بکریاں اس کو روند رہی ہوں گی، وہ بلبلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا. یہ سب سزائیں ہیں ان لوگوں کی جو کما حقہ، صحیح طریقے سے، پورا ادائیگی کے طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ پورے طور پر جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے ان کے لیے قرآن و حدیث میں یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی وعید ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ وزیر اگلے دروس میں زکوٰۃ سے متعلق اور بھی باتیں بیان کی جائیں گی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.